آپ غور کریں کہ جو رویہ ہم لوگوں کا ہے اس کی حقیقت میں اگر اس کی درجہ بندی کریں تو ہم کہاں پہنچیں گے. ایک مثال میرے ذہن میں ہے، اور مثال کے لیے ایک تمہید بھی ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بھی کوئی آدمی یوں کہے، ذرا غور کیجیے گا، کہ تم جانور ہو یا جانوروں جیسے ہو، تو شاید اس سے بڑی توہین تو ہماری نہیں ہوگی نا. اس سے زیادہ ناراضی کسی بات سے ہمیں ہوگی نہیں. جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں نے کچھ زیادہ اس میں چاہتا تھا، میں آج ہی میرے ذہن میں یہ مضمون آیا تو میں چاہتا تھا مطالعہ کروں، تو کچھ خاص نہیں پڑھ سکا کیونکہ مسلسل تھکا ہوا تھا، سفر میں تھا. لیکن جو جانتا ہوں میں وہ کہتا ہوں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ لڑائی کا یا دوسروں کو ستانے کا اور ذلت کے ساتھ عنوان جو ہے وہ کتا ہے. جانوروں میں اگر کسی کو کتا ہی کہتے ہیں پھر تو بہت ہی مسئلہ خراب ہو جائے. جانور سے بھی آگے ہے یہ لفظ. کتا بھونکتا بھی ہے، کتا کاٹتا بھی ہے، کتا یہ سب کرتا ہے. لیکن میرا خیال یہ غلط ہو تو بتائیے گا کہ کتا بھی خامخواہ نہیں کاٹتا. یا تو باولا کتا ہو تو وہ بے وجہ کاٹ سکتا ہے، وہ خاموشی سے آئے گا اور کاٹ لے گا. باولا کتا جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، بھونکتا نہیں اور خاموشی سے آ کے کاٹتا ہے. لیکن عام جو کتا ہے نارمل، وہ خامخواہ نہیں کاٹتا. آپ جب اسے چھیڑتے ہیں تب آپ پر وہ حملہ کرتا ہے. ورنہ آپ کتوں کے درمیان سے خاموش نکلے چلے جائیں، آپ کی حرکت بھی کوئی ان کو اجنبی نہ لگے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. ایسے ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ تو سبھی کا مشاہدہ ہے. اچھا، اور بہت سارے جانور ہیں. میں نے شیر کے بارے میں سنا ہے کہ شیر بھی خود سے حملہ نہیں کرتا. یعنی سب سے خطرناک جانور جس کو سمجھا جاتا ہے، یا ظاہر ہے کہ شیر اگر حملہ کرے تو بچنا تقریباً ناممکن سا ہوتا ہے. لیکن شیر کے بارے میں سنا ہے کہ شیر بھی چھیڑے بغیر حملہ نہیں کرتا، ورنہ جنگل میں جانور بھی اس سے نہیں بچ سکتے. بھائی بہت سارے جانور تو رہتے ہی ہیں جنگل میں، شیر ان کو کچھ نہیں کہتا. لیکن جو جانور اس کو چھیڑتا ہے پھر اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے. کسی بھی جانور کا تجربہ کر لیں عموماً یہی ملے گا. یعنی عام مزاج جانوروں کا یہی ہے. ہاتھیوں کو دیکھیے، ہاتھی کتنا عظیم الشان جانور ہے، طاقتور جانور ہے، لیکن عام حالات میں ہاتھی بھی حملہ نہیں کرتا. کوئی بھی جانور جب وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہو جس سے وہ بدک جائے تو وہ ناراض ہو کر حملہ کرتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں، انسان لوگ، کیا ہمارا رویہ اس سے کچھ الگ ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو بہت اچھا انسان سمجھے بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں چھیڑ دے تو ہم چھوڑتے ہیں اس کو؟ سوچیں اس بات میں. تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا نہیں کرتے اور یا کیا نہیں کرنا چاہتے اس پر غور کر لیجیے. قرآن میں تو یہ کہا گیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہو، اگر بدلہ لینا ہے تو برابر کا بدلہ لے لو، زیادتی مت کرنا. اور اگر صبر کر لو تو زیادہ فائدہ ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. مجھے ایمانداری سے آپ سب لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچ کر بتائیں، مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں. کیا عمل ہے اس بات پہ؟ میرے ساتھ نہیں، اس آدمی کے ساتھ جو آپ کی برابری کا ہے، جس سے آپ کا جھگڑا ہے، جس سے آپ کا واسطہ ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ ہے آپ کا؟ ہوں گے آپ دیندار، ہوں گے آپ داڑھی والے، ہوں گے آپ ٹوپی والے، مجھے معلوم ہے. لیکن جس آدمی سے شکایت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس آدمی کو دفن ہی کرنا چاہتے ہیں، یہی خواہش ہوتی ہے سب کی. یہ بحث نہیں ہوتی کہ اس سے زیادتی کس درجے کی ہوئی ہے، اس پر غور نہیں کرتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوچیں اس مضمون کو کہ کیا ہمارا یہ رویہ جانوروں کے رویے سے کچھ مختلف ہے. اس کو بھی چھیڑا تو اس نے مار دیا، ہمیں چھیڑا تو ہم نے مار دیا. پھر وہ بھی نہیں دیکھتا کہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بھی نہیں دیکھتے کہ زیادتی ہو رہی ہے. اور بعض اعتبار سے ہم جانور سے بدتر نظر آتے ہیں اپنے رویے میں، دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس عقل ہے، اس کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہم لوگوں کے اوپر یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، اس کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں.
اب تو حالات ایسے ہیں کہ شریعت والے کاموں میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، مسجدوں کے کاموں میں، مدرسوں کے کاموں میں، مسجدوں کے انتظام میں، مدرسوں کے انتظام میں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جہاں جس کسی سے ذرا سی شکایت ہے تو دین کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ہمیں کوئی تکلف نہیں ہوتا اس نقصان کے کرنے میں۔ یہ موضوع اس پر میں اگر چلوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسجد کے متولیوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، حالانکہ ضرورت ہے اس کی بھی، لیکن موضوع بدل جائے گا۔ پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹھیک کریں اپنے سارے معاملات کو، اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، نارمل حالات میں اگر آپ اچھے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں، اس میں تو جانور بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کی آزمائش تو وہی ہوگی نا جہاں آپ کے خلاف کچھ ہوا ہو، جہاں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا ہو، جہاں آپ کی خواہش کے خلاف کچھ ہوا ہو۔ آپ کی بیوی نے سارے کام آپ کی منشا کے مطابق کیے اور آپ کی ڈانٹ کو بھی خاموشی سے سن لیا، اب آپ خوش ہیں تو آپ نے کیا کمال کیا؟ وہ سوچیے ذرا، اگر بیوی سے آپ خوش ہیں اس وجہ سے کہ بیچاری جواب بھی نہیں دیتی، ارے بندے خدا تو بھی تو کچھ بیچارہ ہونا چاہیے، وہ بیچاری تو جواب نہیں دیتی، تو جواب دینے کے حالات کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو غصہ کرنے کا حق تجھے ہی ہے، اس کو نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں مل جاتا ہے جواب، جہاں وہ ذرا مضبوط گھر کی ہوتی ہے مرغا بنا دیتی ہے، پھر شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ بیوی تیز ہے ذرا دعا کر دیجیے۔ تم کتنا حق ادا کرتے ہو؟ تم کس طرح ٹھیک چلتے ہو ان کے ساتھ؟ نہیں، سچی بات یہ، میں تکلیف میں بول رہا ہوں کہ طاقت سے مانتے ہو اور کسی چیز سے نہیں مانتے، نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ اخلاق کو مانتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسا ڈر ہوگا کہ اس کے گھر والے آ جائیں گے اور وہ بے عزتی کر دیں گے، وہاں ٹھیک ہو جائے گا، بڑے سے بڑا بدماش ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ہر آدمی اپنے گھر میں زیادتی کر رہا ہے بیٹھا ہوا، اپنے غصے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔